ناظرین ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک دوست صحافی ہیں، وہ مجھ سے بھی زیادہ سینیکل کبھی کبھی بات کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ طلعت اتنی ٹینشن نہ لیا کرو پاکستان کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو سنجیدگی سے نہ لیا کرو. یہ خام خواہ تم لوگ بیمار ہو جائے تم کس دن ایسی باتیں کرتے ہوئے. ہم ان معاملات کو سنجیدگی سے اس وجہ سے لیتے ہیں کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ پاکستان کو لافنگ سٹاک آف دا ورلڈ بنا دیا گیا. دنیا میں اس کی جو پالیسی کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، اس کی کمٹمنٹ کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، کوئی سنجیدگی سے ان کو نہیں لیتا اور کسی کا ناظرین نقصان نہیں ہوتا. پاکستانی عوام کا نقصان ہوتا ہے اور پاکستان کے نام کا نقصان ہوتا ہے. قد اتنا سا رہ جاتا ہے، باقی کچھ تبدیلی نہیں آتی. ذرا اس کے اوپر آتے ہیں چانڈی صاحب. اب گزارش یہ ہے کہ پارلیمان نے اتنا تردد کیا، ملٹری قیادت کے ساتھ مل کر آپ بیٹھے. ایک تو ہمیں ابھی تک اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ آیا وہ جو معاملہ تھا نیگلیجنس کا یا اس کے اندر انکمپیٹنس کا، وہ واقعتاً صحیح طریقے سے تحقیق ہوگی. آپ نے ذکر کیا اس حقائق سامنے لائے جائیں گے، پیونیٹیو ایکشن ہوگا یا اب اس کی ضرورت نہیں ہے؟ میرا خیال ہے یہ وہاں اعتراف ہوا کہ ہمارے سے ہو گئی ہے، لیکن ان کی وجوہات انہوں نے بہت ساری بتائی. جب اعتراف کر دیا تو اب اس کی کوئی اور تو کوئی مجھے نظر نہیں آتی کوئی صورت کہ جب ایک بات کہہ دی گئی ہے، غفلت یا جو بھی کہیں، لیکن اس کی تو انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے. پھر جن لوگوں نے اعتراض کیے اور جن لوگوں نے وہاں دھواں دھار خطابات کیے، انہوں نے وہاں ان کو سلام عقیدت بھی پیش کیا ہے اور کہا ہے جناب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ ہمارے بچے ہیں، آپ ہمارے اولاد ہیں، ہمارا اور آپ کا مرنا جینا ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے وہ تو بات اب ایسی کوئی نہیں. لیکن اس کے بعد اصل مسئلہ ہے جب یہاں کرنے کے بعد صبح کو کیا قیامت کرنے کی ضرورت تھی وہ مجھے نہیں. جب وہاں پرچم اٹھا دیے تھے آپ نے امریکہ کے خلاف تو صبح کوئی دوڑے ملاقات کے لیے، یہ تو کوئی ضروری نہیں تھا. 2 دن رک جاتے، کیا ہو جانا، کیا قیامت ٹوٹ جاتی. ویسے چانڈی صاحب کی پارٹی کی پالیسی بڑی کنسسٹنٹ رہی ہے، آئی مسٹ سے، میں اس سے ایگری کروں نہ کروں، کیوں پالیسی کنسسٹنٹ ہے ان کی. کیوں 2 دن قیامت کیا ٹوٹ جاتی؟ 2 دن کے بعد مل لیتے، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی؟ اگر اسی تنخواہ پہ ساروں نے لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہو کہ توپیں اٹھاؤ. آپ فوری ابھی رات بھی نہیں گزری، صبح کو گئے گھر اور صبح کو پہنچ گئے وہاں. کیا 2 دن رک جاتے، غصے کا اظہار کرتے. اچھا آپ چاہتے کہ امریکی ایمبیسڈر سے آپ کے علاوہ کوئی نہ ملے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. ہم پر اعتراض تھا پرائم منسٹر پر کہ وہ کیوں گئے ٹور پر. ہم نے کہا وہ تو ان سے پوچھا باہر چلے، دونوں برابر نہیں، یہ اس طرح نہ کریں، ایسے نہ کرے. بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی آپ ذرا 2 دن رک جاتے. کون سی پالیسی بتا دیں امریکہ کے بارے میں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی ہمیں بتا دیں، ایک مرتبہ حل کر دیں. لوگ بڑے پریشان ہیں. پھر مل کر آئے، پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ پھر واپس آ کر پھر وہ اسٹیٹمنٹ دہرائی ایجنسیوں کو، یہ ایجنسیوں کو کرنا کیا ہے اس کا معاملہ. بڑے طلعت بھائی واضح حالات یہ ہیں کہ دیکھیں اس موجودہ گورنمنٹ کو ہم نے فل فلیج سپورٹ دی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ابھی بھی ہے جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے، 18 کروڑ عوام کے لیے. اور ہماری پارٹی کی پہلے دن سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم نے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے اور ہم نے یہ کہا کہ گورنمنٹ جو بھی پازیٹیو سٹیپ اٹھائے گی ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا خدائی حافظ ہے. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو ہماری پالیسی کہتے ہیں کہ جو میں نے پہلے کہہ دیا تھا جو ملک کو ڈبوئے گا اس کا نام میں دوبارہ نہیں لیتا، لیکن پتہ ہے آپ کو وہ ٹی وی پہ ایک اشتہار چلتا ہے، اس کے اندر نام میں نے لیا ہوا، وہ نام لیں. میں گزارش کرتا ہوں. اب دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک امریکہ کے ساتھ ہماری پالیسی کا تعلق ہے یا ہماری فارن پالیسی کا تعلق ہے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساورنٹی پر کسی قیمت پہ کمپرومائز نہیں کرنا ایٹ اینی کاسٹ. ٹھیک ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس مالی مشکلات ہمارے پاس ضرور موجود ہیں، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، انٹرنل حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے ایکسٹرنل حالات اچھے نہیں ہیں. سب سے ایک گزارش، اب تمام سیاسی قیادت سے ایک گزارش کر دوں. اس ملک کی سوورنٹی پہ اٹیک ہوا. اب میں وہ چیزیں کوٹ کر رہا ہوں جو آپ کے ریزولوشن کا حصہ ہے، کسی نہ کسی سوورنٹی پہ اٹیک ہوا. تمام پارلیمان کا یہ کی کمٹمنٹ تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے امریکہ کو وارننگ دی کہ اگلی مرتبہ ہوا تو آپ کی سپلائز بند کر دیں گے. اٹس اے ویری سیریس ایشو. اصل میں کیا ہوا؟ آپ ساروں نے یہ تو ڈیمانڈ کی نہیں کہ امریکی ایمبیسڈر کو ایک ڈیمارشی بھیج دیں، ان کو فورن آفس میں طلب بھی کر لیں. یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر ایمبیسڈرز کی طلبی ہو جاتی ہے. آپ نے یعنی آپ پبلک آپ نے ایکسپیکٹیشن لیول کیا بنایا ہوا ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ ذرا موہت صاحب مجھے اس معاملے پہ آنے. سو واٹ از ہیپننگ موہت کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بھی بڑا چارج کیا ہوا تھا کہ جی امریکیوں کے خلاف ہم ڈٹ گئے ہیں. جل پاشا میں بتاتے ہیں جی پنیٹا کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو میں نے پتہ نہیں کیا کیا خبریں میں دیکھ رہا تھا.
آج کی میٹنگ سے آپ کو کیا لگا؟ یہ سب کو یہ بڑے مار رہے ہیں یا کوئی اس میں تبدیلی ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک کچھ چیزیں تو اس میں بڑی سگنیفیکنٹ ہیں آج کی میٹنگ سے پوچھتے ہیں. جب سینیٹر کیری یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت سی چیزوں پہ اتفاق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، 3 چیزوں کی طرف انہوں نے کہا کھل کے. ایک انہوں نے کہا کاؤنٹر ٹیررزم پہ ہمارا دوبارہ سے ایک طرح سے کاؤنٹر ٹیررزم پہ تو ہم شروع سے ہی شامل تھے، لیکن اتفاق ہو گیا 2 مئی کے بعد دوبارہ سے مبارک ہو جی کاؤنٹر ٹیررزم پہ دوبارہ نئے طرح سے. اگر اس میں اس کا مطلب ہے کہ اب چونکہ ظاہر ہے کہ لیوریج امریکنز کے پاس تھا، انہوں نے اتنا دباؤ پیدا کیا ذرائع ابلاغ سے، پوری دنیا میں ہم ذلیل ہوئے، ڈیفینسو پہ گئے. تو جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم، اس نے پھر ونس کیا، میں نے اس کو کہا کہ کیا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپریشنل ڈیٹیلز ہیں، میں اس کی ڈیٹیل نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ پہ ہو گیا. اب انٹیلیجنس شیئرنگ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم نے CIA سے بات چیت کرنا ہی چھوڑ دی ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے کہ ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، حالانکہ ہم پہلے بھی یہی واویلا میں چاہ رہے تھے کہ ہم نے تو ان کو اسامہ بن لادن کی بھی انٹیلیجنس دی، انہوں نے اس کو ڈیولپ کر لیا، انکیوبیٹ کر لیا، ہم سے شیئر نہیں کیا. تو اس پہ بھی ایگریمنٹ ہو گیا. اب اس پہ کیا ایگریمنٹ ہو گیا؟ کس چیز پہ؟ لیکن تیسری چیز جو بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ٹارگیٹنگ پہ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا. اب ٹارگیٹنگ ایک ایسا مطلب ہے کہ میں نے ان سے پوچھا جی ٹارگیٹنگ سے آپ کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں ان کو ٹارگیٹ جوائنٹلی، اس پہ بھی ہم ایگری کر چکے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہائی ویلیو ٹارگیٹس امریکہ کے ہیں، فار انسٹنس چلے کچھ پہ تو ہمارا بڑا آسانی سے ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، ایمن الزہواری پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ملا اگروین پہ ہمارا ایگریمنٹ ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ہمارا سراج الدین حقانی پہ بھی ایگریمنٹ ہو گیا یا کسی اور چیز پہ ہو گیا. تو جو بھی چیزیں آج گزشتہ 6, 7, 8 گھنٹوں میں ہوئی ہوں گی، وہ یقینی طور پہ امریکیوں نے بہتر ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپنے لیے حاصل کر لی ہوں گی ایک ایسے موقع پہ جب انہیں افغانستان سے وڈرول بھی شروع کرنا ہے. اور ہم نے 1-1.5 سال میں بلڈ اپ کیا تھا ایک پریشر امریکیوں کے اوپر کہ جناب آپ وہاں پہ نیگوسیشن کریں، افغان طالبان کو لے کر آئیں اور ہم ان کو ایک ڈائریکشن میں لے کے جائیں. بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہ تمام معاملات جو ہیں پارلیمنٹ کو پہلے بھی نہیں پتا تھا، پھر پارلیمنٹ میں انٹروین کیا، آپ نے کہا کہ پہلی مرتبہ اصول جو مسلمہ اصول جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا، اور اب یہ معاملات طے ہو رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر بھی کچھ پوچھ پرتیت کرنی چاہیے کہ کیا معاملات طے ہو رہے ہیں، لوگوں کو ذرا بتائیں تو صحیح. ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس بات کو جاری رکھیں گے.